جی تلاوت کیجیے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ یہ بھی ماقبل پر عطف ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا پر وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب کو. قال شعیب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. ولا تنقصوا المکیال اور مت کم کرو مکیال ماپ اور میزان اور وزن کو. انی بے شک میں اراکم دیکھ رہا ہوں تمہیں بخیر خیر کے ساتھ وسعت کے ساتھ. وانی اور بے شک میں اخاف اور ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم محیط ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے. ویا قوم اور یا اے میرے قوم اوفوا الکیل پورا کر دو ماپ اور میزان اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اور مت گٹھاؤ لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں. ولا تعثوا اور مت چلو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے. بقیت اللہ اللہ کا باقی ماندہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے. وما انا اور نہیں ہوں میں بحفیظ علیکم ٹھیک ہے تم پر کوئی نگران. قالوا قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب اے شعیب اصلاتک کیا آپ کی نماز تأمرک آپ کو حکم کرتی ہے تأمرنا بأن نترک ٹھیک ہے. تأمرنا بأن گوئے کہ مفعول ہے کہ اب ہمیں حکم کرے کہ ہم چھوڑ دیں ٹھیک ہے. ما ان معبودوں کو یعبدہ آباؤنا جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ و دادا. او یا ان نفعل ہم کریں فی اموالنا اپنے اموال میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں. انکا بے شک آپ لانت البتہ الحلیم و بردبار اور رشید نیک چلن ہے. تو پانی کدھر ہے اتنی دیر پانی نہ ہمیں پر لگ رہی ابھی کب گیا سبق ہونے سے شروع سے پہلے گیا نا ترجمہ سے ابھی شروع ہونے سے پہلے گئے. ہاں تو 5 منٹ تو اس کو ہونے کیسے اتنی دیر لگ گئی 4 منٹ تمہارے سبق کو ہو. قال حضرت شعیب نے کہا یا قوم اے میرے قوم ارأیتم بتلاؤ تم ان کنتو اگر ہوں میں علی بینۃ واضح نشانی پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور اس نے دیا ہو مجھے اپنی طرف سے رزق حسن اچھا رزق. اتنی دیر کیسے لگتی ہے پانی لانے جی جی. وما اريد اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں الی ما اس بات میں انہاکم عنہ کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. ان اريد نہیں چاہتا میں الا الاصلاح مگر اصلاح درستگی مستطعت جتنے میں کر سکتا ہوں.
وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ مگر اللہ کے ذمے، توکلت علیہ وانیب الیہ، اصل میں یوں ہے میں نے اس پر بھروسہ کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور یا میرے قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ کموائے تم سے، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، اس جیسا جو پہنچا تھا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، وما قوم لوط، اور نہیں ہے قوم لوط منکم تم سے ببعید کوئی دور، واستغفروا، اور تم بخشش طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کر لو، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت مہربان، ودود، بہت پیار کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، ہم نہیں سمجھتے، کثیرا مما تقول، بہت ساری وہ باتیں جو آپ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم تو دیکھتے آپ کو، فینا ہم میں، ضعیفا کمزور، وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اور اگر نہ ہوتی آپ کی جماعت، آپ کا خاندان، لَرَجَمْنَاكَ، تو البتہ ہم آپ کو رجم کر چکے ہوتے، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بعزیز علینا، ٹھیک ہے، ہم پر کوئی معزز۔ قال، شعیب نے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، ارہطی، کیا میرا خاندان، اعز، زیادہ عزیز ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، واتخذتموہ، اور تم نے بنایا ہے تم نے اللہ کو، وراءکم، اپنے، وراءکم ظہریہ، اپنے پشت پیچھے، ان ربی، بے شک میں رب، بما تعملون محیط، جو تم عمل کرتے ہو اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم، اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم عمل کرو اپنے جگہوں پر، انی عمل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، من یأتیہ، کہ کس کے پاس آتا ہے، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کرتا ہے، ومن هو کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی رقیب معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما، اور جب آیا امرنا، ہمارا حکم، نجینا شعیبا، تو ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، مع، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وأخذت الذین، اور پکڑا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کو کیا تھا، الصیحۃ، چھنکھاڑ نے، فاصبحوا، بس ہو گئے وہ، جاسمین، فی دیار جاسمین، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ اچھا جی، اگلا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اچھا، یہ میرے خیال میں پچھلی بات ہو گئی تھی جی، یہ پچھلی بات چل رہی تھی آیت نمبر 51 کی، کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ گھر والوں کو رات کے وقت لے جائے، ٹھیک ہے، کوئی مڑ کر نہ دیکھے، سوائے آپ کی بیوی کی، وہ رہے گی ان کے ساتھ، اور اس کو بھی عذاب آئے گا جیسے آپ کی قوم پر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں، فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کو اونچا اوپر کو نیچے کر دیا، اور وہ پتھر برسائے، کنکر کے، من سجیل، کنکر، ٹھیک ہے، اصل میں یہ فارسی کا لفظ تھا، سنگ دگل سے
پھر اس عربی میں سجیل بن گیا. ٹھیک، سجیل یہ ہوتا ہے. اچھا بعد نے کہا سجین تھا، آخر میں نون تھا، پھر نون کو الف سے بدل دیا. خیر، سجیل جو ہے ایک قسم کا پتھر ہے، وہ سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کالے کالے پتھر ہوتے ہیں ایسے گول گول کے. ٹھیک ہے، سخت قسم کے پتھر، وہ پتھر اس کو کہتے ہیں سجیل. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو وہ پتھر جو ہے وہ مراد ہے. تو فرماتے ہیں کہ سجیل مندود تہ بتہ، نضید مندود کسے کہتے ہیں؟ تہ بتہ، اوپر نیچے رکھے ہو. قرآن پاک میں لفظ مندود اور وہ استعمال ہوا وطلح مندود. ٹھیک ہے، تو ایسے مسومتاً باب تفعیل سے تسلیم سے نشان لگانا، یعنی نشان ان پر لگا ہوا تھا آپ کے رب کے ہاں کہ ہر پتھر پر کے جا کے فلاں کو لگنا ہے، فلاں کو لگنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ قوم لوط ظالموں سے کوئی دور بھی نہیں. یعنی قوم سمود کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ بستی بھی قوم سمود کے قریب تھی، کوئی زیادہ دور ان سے نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. تو قوم لوط پر مختلف قسم کے عذاب آئے. ایک تو ان کی بینائی چلی گئی، جب انہوں نے ارادہ کیا فرشتوں کے پاس جانے کا، ان کو پکڑنے کا، تو ایسے جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا، اس کے ساتھ ہی ان سب کی بینائی چلی گئی. ٹھیک ہے، اور دوسرا عذاب کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو بالکل ایسے اٹھایا، پر نیچے دے کے اوپر اٹھا کے پھینک دیا، ایسے الٹا کر کے نیچے. اور تیسرا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر برسا دیے، پتھروں کی بارش بھی کر دی. ایسے خوفناک قسم کا عذاب آیا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ آتا. اب آگے ہیں قوم شعیب کا ذکر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، میں نے آپ کو بتا دیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ جو ارسلنا إِلَىٰ مَدْيَنَ مقابل پر عاطف ہے. مدین ایک علاقے کا نام ہے، یہ اصل میں آباد ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت مدین، حضرت مدائن، حضرت قیدار. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت اسماعیل تو ہاں سب سے بڑی بیٹی کون سی تھی؟ سب سے بڑی اہلیہ تھی حضرت سارہ. ٹھیک، تو ان سے حضرت اسحاق تھے، اور پھر دوسری نمبر پر ہاجر، ان سے اسماعیل تھے، لیکن اسماعیل پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق سے. پھر تیسری اہلیہ تھی قطورہ، بڑے قوم اوقا کے ساتھ قطورہ. ٹھیک ہے، رحمہ اللہ. تو یہ ان سے تھے مدین. تو ان کے نام سے پھر یہ شہر آباد ہو گیا، یہ شہر آباد ہو گیا ان کے نام سے. اور بالکل جزیرہ عرب میں بالکل آخر پر ہے، بالکل شام کے قریب ہے. آج کل یہ اردن میں واقع ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کے نام سے آباد ہے. یہ شہر اس وقت عالمی منڈی تھی، عالمی منڈی. ٹھیک ہے، لوگ تجارت کے لیے دور دراز سے وہاں سے آتے تھے تجارت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس علاقے کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. سبزہ بہت زیادہ تھا، خوشبودار پھول تھے، پھل تھے. ٹھیک ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. پھر دور دراز سے لوگ آتے تھے، لیکن یہ اپنی حرکات سکنات سے باز نہیں آئے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ شرک، بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، 2 نمبریاں کر رہے ہیں، تو ناخن میں کمی کر رہے ہیں۔ پھر آس پاس جو ہے نا اس کے آس پاس جنگل تھا مدین کے، تو پھر جب دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ایک دن ناخن میں کمی کی، پھر ڈاکہ ڈالتے تھے راستے میں بیٹھ کر نا اور ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، ان سے سامان بھی لوٹتے تھے، تو یہ گناہ میں مبتلا تھے۔ شعیب علیہ السلام نے بہت زیادہ ان کو دعوت دی، بہت زیادہ سمجھایا۔ شعیب علیہ السلام بہت زیادہ فصیح بلیغ تھے۔ مفسرین شعیب علیہ السلام کو لقب دیتے ہیں خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب تھے۔ تو فرماتا ان کے بھائی کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اچھی طرح اپنی قوم کو سمجھا سکے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، من الہ غیرہ، اس کی ترکیب پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، نقص ینقص، باب نصرہ سے، ٹھیک ہے، نقصان اسی سے نقص، کمی کرنا۔ المکیال اس میں آلہ ہے، سمجھ آ گئی نا، مفعال کی وزن پر، یعنی ماپنے کا آلہ۔ میزان، ٹھیک ہے، اصل میں تھا میوزان، وزن، مکیال کا مادہ ہے کیالہ، میزان کا معنی کیا ہے، وزن۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کیا تھا، میوزان تھا، میوزان۔ تو پھر واو اس کی حرکت مقابل کیا ہے، موافق نہیں ہے، واو کو یا سے بدل دیا، اس طرح ہو گیا میزان۔ اچھا، میزان اس میں اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفعال، اور مصدر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں اعلیٰ تو پھر وزن کا وزن تولنے کا آلہ، اور مصدر کریں گے مصدر کے طور پر تو پھر وزن کے معنی میں ہوگا، وزن کرنے میں۔ تو فرمایا اس میں کمی مت کرو، ماپ اور تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بخیر، خیر کے ساتھ۔ آرا اصل میں کیا تھا، اصل میں کیا تھا، ہاں کیا تھا، آیو، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو حمزہ کیا ہے، متحرک ہے، اس سے پہلے کیا حرف صحیح کیا ہے، ساکن ہے، تو اس کے کیا کر دیا، جیسے اسأل میں ہے اس کی حرکت مقابل کو دے دی، اور حمزہ کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، اور آیو سے آرایو، ایسے اسأل سے اسل، پھر سل، کیونکہ اسل جب کر دیں گے تو پھر حمزہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، حمزہ امر کی، کیونکہ حمزہ تب آیا جاتا ہے جب اس سے مابعد کیا ہو، ساکن ہو۔ جب آپ نے حمزہ کی جگہ سین کو دے دی تو یہ سل ہو گیا، تو حمزہ کو بھی ختم کر دی تو سل ہو گیا، تو یہ آرایو سے آرایو ہو گیا۔ پھر یا متحرک مقابل کیا ہے، مفتوح ہے، یا کو کیا کر دیا، الف سے بدل دیا تو آوا ہو گیا۔ قال باع والا قاعدہ اس میں کیا ہو گیا، جاری ہو گیا، وہاں پر سر والا قاعدہ جاری ہوگا پہلے۔ تو انی اراکم بخیر، میں انی اراکم متلبسین بخیر، ٹھیک ہے، میں تمہیں خیر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اراکم ضمیر، یہ کم جو ہے نا یہ مفعول اول ہے ارا کے لیے، بخیر مفعول ثانی ہے متلبسین کے متعلق ہو کے ارا کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دونوں فعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر انا کے لیے کیا ہے، خبر ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں خیر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور ساری دنیا تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہارے شہر کی طرف متوجہ ہیں، ایسا مت کرو، تمہیں ضرورت کیا ہے، تمہیں تو خیر سے مراد دولت ہے، یہاں پر مال ہے،
سمجھ آ گئی؟ تمہارے پاس تو پہلے سے دولت پر مال موجود ہے، میں تو دولت پر دیکھ رہا ہوں، ایسا مت کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اخاف کا پہلے میں بتا چکا ہوں، اخاف اصل میں کیا تھا؟ اخواف ہوتا، اور میں دیکھتا ہوں میں ڈرتا ہوں تمہیں عذاب یوم محیط، ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ جی ہاں، یعنی میں کہنے لگا تھا کہ اصل میں محیط جو ہے یہ یوم کی صفت نہیں ہے، یہ محیط اصل میں عذاب کی صفت ہے، عذاب یوم محیطاً، سمجھ آ گئی؟ کہ ایسے دن کے عذاب سے کہ جو گھیرنے والا ہے دن۔ تو یہاں پر ویسے جر جوار ہے، وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ، اوفو اصل میں کیا تھا؟ باب فعال سے اوفا یوفی ایفا، پورا کرنا، اوفیوتا اصل میں کیا تھا؟ اوفیوتا، افعلو، اوفیو، تو پھر کیا ہو گیا جناب والا؟ اوفیو۔ اس صورت میں کیا کیا کہ یا ہے، ٹھیک ہے، کیا جناب والا لام کلمہ میں حرف علت یا مضموم، تو کیا کر دیا؟ اس کی حرکت کو مقابل، اس کی حرکت مقابل کو دے دی، اوفیو، مقابل حرکت چلی گئی، تو اب کیا ہو گئے؟ دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، یا اور واو، سمجھ آ؟ اوفوئی ایسے ہو گیا، تو کیا کر دیا؟ یا کو حذف کر دیا التقائی ساکنین کی وجہ سے۔ جی پہلے کو حذف کر رہے ہیں، یا کو حذف کر رہے ہیں، یا کو ہی تو حذف کر رہے ہیں، او فیو سے او فیو ہو گیا، یا او واو، تو ٹھیک ہے نا، کس کو حذف کر رہے ہیں؟ یا واو جو یا کو حذف کر رہے ہیں۔ سوچتے ہوتے دریا سے پہلے شلوار نہیں اتارتے، نہانے کے لیے دریا کے پاس پہنچ کے پھر شلوار اتارتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یا کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو اوفو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وزن ہے افعو، افعو، وفا، وفا یا وفا، اصل میں وفا یا سے وفا سے لفیف مفروق ہے، سمجھ آ گئی؟ ناقص یائی کو، تو امر کا صیغہ ہے اوف الکیل والمیزان، پورا پورا کرو، تم پورا پورا دو کیل اور میزان، مکیال، مکیالہ والمیزان، مکیال اور میزان، تو میں نے بتایا مکیال کا معنی کایالہ کیل ہے، ابھی اس پر بات ہو گئی، ماپاتوں کو پورا پورا کر دو بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، بخسا یا بخسو، بفتح سے گھٹانا، کم کرنا، فضا مت کم کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں کو، مت کم کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا، تعثوا اصل میں تعثون، تعثون، تفعلون، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اصل میں کیا تھا؟ تعثون، تفعلون، سمجھ آ گئے؟ تو جناب والا کیا کر دیا؟ تعثون، تعثون، واو متحرک ماقبل کیا ہے؟ واو متحرک ہے، ماقبل حرف پر کیا ہے؟ فتح ہے، تعثون، سمجھ آ رہے؟ عاصا و ماد ہے، واو تیسری جگہ پر تھی، زیادتی کی وجہ سے چوتھی جگہ پر چلے گئی، تو ہو گیا اس کو ولا تعثون، اس کو الف سے بدل دیا، تعثون، تعثون، اتفاق کے ساکن جمع ہو گئے، کیا کر دیا؟ الف ہو گیا دیا تعثون، اور پھر لام آ گیا، لام نہیں، اس کی وجہ سے نور اعرابی بھی گر گیا، ولا تعثوا ہو گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم مت چلو پھر زمین میں فساد مچا دے. مفسدین یہ تعثوا کے بعد زمین سے کیا ہے؟ حال ہے. اور تعثوا مفسدین پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر تجرید ہوئی ہے. پہلے بات بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ ٹھیک ہے. تعثوا اس کا معنی خود معنی ہوتا ہے فساد مچاتے ہوئے چلنا پھرنا، فساد مچاتے ہوئے چلنا پھرنا، لیکن ہم اس کا معنی کریں گے چلنا پھرنا. آگے مفسدین کا معنی خود فساد مچاتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے تجرید کر دی، اس میں تجرید ہوئی ہے. یعنی اس کے دو معنی تھے، چلنا پھرنا، فساد مچاتے ہوئے. تو فساد مچاتے ہوئے ہم نے اس کو اس سے فساد مچا اس سے خالی کر دیا، صرف چلنے پھرنے کے معنی میں کر دیا. اچھا جی، بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ، اللہ کا باقی معنی یعنی ما ابقى اللہ لکم فهو خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ناپ اور تول پورا کر کے دے دو، اس کے بعد جو تمہارے لیے باقی بچ جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو باقی بچا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ حلال ہوگا، اس میں برکت ہوگی. یہ ناپ تول میں کمی کر کے تم زیادہ رکھ رہے ہو، یہ حرام ہے، اس میں برکت کوئی نہیں، یہ بہتر تمہارے لیے نہیں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باقی رکھے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ منافع جو تمہیں حلال مل جائے وہ بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا مومن ہو. فما انا بحفیظ علیکم، ٹھیک ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، میری ذمہ داری صرف تمہیں دعوت دینا ہے بس، باقی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قالوا، تو قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا موضوع عبارت بتائی، اصلاتک تأمرک تأمرنا بأن نترک، سمجھ آ گئی؟ تأمرنا بأن، یہ موضوع ہے. کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم کرتی ہے کہ آپ ہمیں یہ حکم کریں کہ ہم چھوڑ دیں ما اس چیز کو یعبدوہ آباؤنا، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. ماں موصولہ ہے تو اس کے لیے سرے نکالیں گے ہم، پہلے بتا چکا ہوں میں. تو کیا ہم یہ بھی ہم باپ دادا کی عبادت کو چھوڑ دیں، باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ توبہ، کیا ذائقہ آ رہا ہے اس میں؟ ذرا دیکھیں، دوسرا گھوم کر رہا ہوں، پیا نہیں جا رہا مجھ سے پانی جی، اسمیل سے آ رہی ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، آ رہی کہ نہیں؟ کیا صابن کیا کس چیز سے دھویا کچھ کیا ہے نا جی. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے اموال میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. اس سے اب ہمیں روک رہے ہیں، یعنی ہم اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتے، اس سے اب ہمیں روک رہے ہیں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ البتہ بردبار ہیں، نیک چلن ہے، اپنے کام میں تصرف کرنے سے روک. یہ انہوں نے بطور مذاق کہا ہے، یہ جملہ مذاق کے طور پر کہا، آپ تو بڑے بردبار ہیں، نیک چلن ہیں، یہ مذاق کے طور پر کہا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ قال، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میرے قوم، ارأیتم، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ارأیتم رؤیت پر جب حمزہ داخل ہو جائے تو وہ معنی اخبرونی، مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اگر میں ہوں واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اچھا رزق بھی دیا ہو. یہ ہے شرط، جزا محذوف ہے. ایصح لی ان لا آمرکم بترک عبادت الاوثان والکف عن المعاصی، یہ جزا ہے. ایصح لی ان لا آمرکم بترک عبادت الاوثان والکف عن المعاصی،
کیا میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے بات درست ہے کہ میں تمہیں حکم نہ کروں بتوں کی عبادت چھوڑنے کا اور معاصی گناہوں سے بچنے کا، باز آنے کا حکم نہ کروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا میں واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رزق بھی دیا ہے۔ یہ جزا کیا ہے؟ محذوف ہے۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ سمجھ آ جب امتحان میں یہ باتیں آپ سے پوچھے جائیں گی نا، چس پھر آئے گی، مزہ تو پھر آئے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ اللہ اکبر۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ اريد اصل میں کیا تھا؟ اريد اصل میں اريد ان اخالفكم، کہ میں مخالفت کروں تمہارے اس بات کر رہے ہوں۔ انہاکم تو کیا تھا؟ انہایو، ٹھیک ہے، پھر انہیا کو الف سے بدل دیا۔ قال بعض ہمارے قاعدے کے موافق کہ میں تمہیں روکوں اس سے جس سے تمہیں میں روکتا ہوں نا، میں بھی اس سے باز آتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں روک رہا ہوں اور خود کر رہا ہوں۔ تمہیں کہتا ہوں کہ شرک مت کرو اور خود شرک کرو، نعوذ باللہ۔ تمہیں کہتا ہوں ناپ تول میں کبھی مت کرو اور خود کروں۔ تمہیں کہتا ہوں ڈاکہ مت ڈالو، خود ڈالوں۔ میں بھی ایسا نہیں کروں تمہارے مخالفت میں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں اور جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ مستطعت اصل میں کیا تھا؟ مستطوعت، ٹھیک ہے، پھر واو کیا تھا؟ مقبل کو دے دی، واو کو الف سے بدل دی تو کیا ہو گیا؟ مستطاعت، یعنی پھر دو ساکن جمع ہو گئے، الف اور عین، تو التقائی ساکن کی وجہ سے الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، تو مستطاعت ہو گیا۔ جتنے میں کر سکتا ہوں، وما توفیق الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اصل میں کیا؟ علیہ توکلت علیہ، تو کیا؟ توکلت علیہ وانیب الیہ، اصل میں یہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر کی طرف رجوع۔ انیب اصل میں کیا تھا؟ انویبو، فیا قوم، اے میرے قوم، لا یجرمنکم، اچھا جرم یجرم، یہ ایک مفعول کی طرف بھی متعدی ہو سکتا ہے، دو مفعول کی طرف بھی متعدی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مفعول کی طرف متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کمانا، اور دو مفعول کی طرف متعدی بدو مفعول ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کموانا۔ تو یہاں پر دو مفعول کی طرف متعدی ہے، ایک تو ہے کم مفعول اول ہے، ان یصیبکم، ٹھیک ہے، ان یصیبکم مثل ما اصابکم، یہ مفعول ثانی ہے اس کا، اور شقاقی اس کا فاعل ہے۔ تو اب میں نے ترجمہ کیا کیا اس کا؟ ناکموائے، ٹھیک ہے، میری مخالفت تمہیں اس جرم میں مبتلا نہ کرے، میری مخالفت میں شقاقی، میری مخالفت میں اتنا بھی آگے نہ جاؤ کہ تمہیں اس جرم پر برانگیختہ کرے، اس جرم پر ابھارے کہ پھر تمہیں وہ مصیبت پہنچے، وہ تکلیف پہنچے جو پہنچے قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، وما قوم لوط ببعید منکم، اصل میں یوں ہے، قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں ہے، یعنی قوم لوط، قوم شعیب بالکل قریب، قوم شعیب یہ ابھی آج کل بھی اردن میں جگہ اونچائی پر ہے، تو وہاں سے جو قوم لوط کے بس جہاں پر آباد تھی، اب تو وہاں پر کھاڑی ہے، پانی ہے، میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، ڈیڈ سی، بحر میت، وہ پانی نظر آتا ہے، قریب تھے، تو فرمایا وہ تم سے دور نہیں، تم نے ان سے عبرت نہیں پکڑی۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف متوجہ رہو۔ پہلے بالکل سورت کے شروع میں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ استغفار کا بھی ہے، توبہ کا بھی ہے، یعنی کہ دونوں کا ایک ہی چیز ہے، کیوں دونوں کا ذکر ساتھ؟ تو ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، وہاں پر ہم نے اس پر جو ہے وہ اس کے بارے میں تفصیل عرض کی تھی۔
ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب کیا ہے، بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹھ۔ قالوا یا شعیب، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں آپ کی اکثر باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، آپ کون سی پشتو میں بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ناپور میں کہو مت کرو، اپنی باپ دین کی عبادت، بابا اجداد کی عبادت چھوڑ دو، تو یہ کرو وہ کرو، ہم اپنا مال ہے جو کریں مرضی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، لَنَرَا کیا ہے، کیا تھا اصل میں، نر آیو، ٹھیک ہے، نر آیو سے پھر حمزہ کو حذف کرے، نر آیو پھر یا کو الف سے بدل دیے نرا، وَإِنَّا لَنَرَاكُمْ فِينَا ضَعِيفًا، تمہارے وہ قاعدے جو ہے نا اولا والے، وہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہو رہے کہ نہیں ہو رہے تم کو جی؟ اور بے شک ہم سے دیکھتے آپ کو، ہم میں ضعیف کمزور بن رہے تو جو کیا برتری حاصل ہے، کیا تیرا مال ہمارے مال سے زیادہ ہے، یا تیری کوئی پسلی ہم سے زیادہ ہے، یا اور کوئی بہت بڑے خاندان کا کیا ہے، تو ہم کیوں مانے تجھے؟ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا نا ہم آپ کو رجم کر چکے ہوتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لوط علیہ السلام نے کیا خواہش کی تھی، او آوی الی رکن شدید، تو ادھر ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تو سب کو خاندانی قوت عطا فرمائی تھی، خاندان دیا تھا، افراد قوت دی تھی، کل ہم نے عرض کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام ان کے بعد گزرے ہیں، تو خاندان تھا، انہوں نے کہا خاندان نہ ہوتا نا تو تیرے خیر نہ ہوتی۔ راحت کا معنی میں نے آپ سے بتایا، خاندان، قبیلہ اور نفر، اور جب اس کی طرف عدد کی نسبت ہو جائے تو پھر اس سے مراد افراد ہوتے ہیں۔ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، وہاں پر عدد کی نسبت ہوئی ہے تو مراد کیا ہے، 9 لوگ، 9 افراد۔ قوت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھ کو رجم کر چکے ہوتے۔ وما انت علینا بعزیز، اصل میں کیا، وما انت بعزیز علینا، آپ ہمیں کوئی زیادہ پیارے بھی نہیں ہیں، ہم پر ہمارے لیے کوئی زیادہ معزز نہیں ہے، بس یہ خاندان ہے وگرنہ خیر نہیں تھی۔ قال، تو حضرت شعیب نے فرمایا یا قوم، اصل میں کیا تھا، یا قومی تھا، ٹھیک ہے، ارہط اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان زیادہ معزز ہے، زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموه وراءکم ظہریہ، اور تم نے بنایا اس کو اپنے پس پشت، وراء ازداد میں سے ہے، وراء کا معنی آگے بھی، وراء کا معنی پیچھے بھی، دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظہریہ، ٹھیک ہے، ظہر کی طرف منصوب ہے، کیا نام ہے، پشت، اور یہاں پر جو کسرہ ہے ظہر، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت کے تغیر کے لیے مراد اے پشت ہی ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو احاطہ کیا ہوا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس کا پورا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ، یا قومی پہلے میں بتا چکا ہوں، اے میرے قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میرے قوم تم عمل کرو اپنی جگہ عمل کرنا، جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، جب باز نہیں آئے نا تو کرنا ہے جو کر لو، انی عامل، میں بھی کرنے والا ہوں، میں بھی اپنا عمل کروں گا اور میں بھی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔
میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمہ لگایا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کا کام، میں کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. سوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، یہ یخزی عذاب کی صفت ہے، پھر موصول صفت یأتی کے لیے فاعل ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ من کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. ومن ہوا کاذب، سمجھ آ گئی. یہاں پر من پہ مبتدا ہوا، مبتدا ثانی کاذب خبر، مبتدا خبر مل کر پھر خبر ہے من کے لیے، یا عطف ہے. وارتقبوا، تم انتظار کرو. انی رقیب معکم، انی معکم رقیب، اصل میں کیا تھا؟ انی رقیب معکم. یہ جو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں یہ ترکیب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ترکیب ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں سمجھ آ رہی کہ نا. یہ تقدیم و تاخیر کو سمجھو، جب میں کہتا ہوں تو یہ ترکیب ہی ہوتی ہے. ہاں تو اصل میں یہ ہوتا ہے. تو اس کے متعلق ہے معکم رقیب. تو فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، جب ہمارا حکم آیا، جا امرنا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ عذاب کا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ عَذَابِنَا، عذاب کا حکم آیا. نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے نجات دی حضرت شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ. برحمت منا، رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے. برحمت منا اس کو آپ متعلق کر سکتے ہیں نجینا کے بھی، نجینا کے متعلق کر دیں، اور برحمت کو آپ متعلق کر سکتے ہیں آمنو کی بھی. ہم نے نجات دی ان کو اپنی رحمت کے ساتھ. یا یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اس کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، رحمت کے ساتھ ہماری طرف سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول صلہ، یہ مفعول ہے اخذا کے لیے، اور الصیحۃ اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کے چھنکھاڑ دے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے میں پڑے ہوئے. جاسمین یہ حال ہے اصبحوا میں، اصبحوا کی واو ضمیر سے. جی جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ارے اصبحوا، اصبحوا نہیں، اصبحوا ہو گئے اوندے میں پڑے ہوئے. فاصبحوا جاسمین، اوندے میں پڑے ہوئے ہو گئے. فی دیارہم اپنے گھروں میں. جاسمین حال ہے کہ واو ضمیر اصبحوا میں وہاں سے. میں پہلے بتا سکوں جسما یجسم، باب ناسا سے، ٹھیک ہے، سینے کے بل پڑنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو الٹے پڑے ہوئے تھے گھروں میں، یعنی ہلاک ہو گئے. تو سخت قسم کی آواز آئی اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گھر میں پڑ گئے. ٹھیک، ڈر گئے ہم لوگ. آنے کے تیز آواز نہیں تھی. وہ کتنے تیز آواز ہوگی جو حضرت فرشتہ نکالے گا، کیسی آواز ہوگی. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دارہم دیارہم، ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دارہم کدھر ہے، دیارہم کدھر ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دیارہم دو جگہ پر آتا ہے اور صرف 12ویں پارے میں ہے. بس 12ویں پارے کے علاوہ کہیں بھی دیارہم نہیں ہے، دارہم ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ادھر دیارہم ہے، اور ایک دو رکوع پہلے ہم نے جو ہے نا وہ آیت نمبر 67 وہاں پر بھی فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، یہ صرف 12ویں پارے میں ہے. 12ویں پارے کے علاوہ باقی ہر جگہ دارہم ہے. بس اب کام آسان ہو گیا.
سمجھ آ گئے؟ تو کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ بسے نہیں تھے وہاں پر. میں پہلے بتا چکا غنیہ یغنا، ٹھیک ہے، بسنا سمیا سے. وہ اپنے گھر ایسے ہو گئے جیسے گھر میں بسے ہی نہیں تھے، وہاں پر رہے نہیں تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. أَلَا تَنَبَّهُ، خبردار دوری ہو مدین والوں کے لیے جیسے دور ہوئے قوم سمود کے لیے. تو میں بتا چکا ہوں بعدن مفعول مطلق ہے بعدا کے لیے، اس کے عامل کو فعل کو حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، بعدن کے 3 معنی میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شاباش، تکرار کرو، شاباش شاباش شاباش، جلدی کرو.